بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقد قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة وقد قال الله تبارك وتعالى على مقام آخر أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وقد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم دوستو عزیزو، آج انشاءاللہ العزیز سن 2 ہجری میں جو اہم واقعات ہوئے ان کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیل رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی، سننے کی، آگے پہنچانے کی، اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم دوستو عزیزو، سیرت ہی اصل زندگی ہے۔ پیغمبر کریم کی سیرت کے بغیر نہ علم مکمل ہو سکتا ہے، نہ عمل مکمل ہو سکتا ہے، نہ عقل مکمل ہو سکتی ہے، نہ ہی انسانیت مکمل ہو سکتی ہے۔ کائنات کو بنانے والا اللہ، کائنات کو چلانے کا راستہ دکھانے والا بھی اللہ، وہ راستہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام تشریف لائے، پھر اماموں کا انبیاء کرام کا امام، سب لوگوں کا امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس نسبت کے ساتھ جوڑا ہے کہ ہم اس مجلسوں میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، ورنہ وہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے نیک نمازی لوگ ہونے کے باوجود آپس میں ایک دوسرے کی باتوں میں لگے ہوئے، کچھ تو بے سمجھ لوگ ڈراموں فلموں میں لگے ہوئے اور ساز گانے باجے سننے میں لگے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مردوں کو، عورتوں کو یہ اپنے فضل و کرم سے توفیق بخشی یہاں آنے کی، یہ اللہ کا کروڑ کرم۔ تو آج کی جو خاص طور پر باتیں ہوں گی انشاءاللہ اس کے اندر تحویل قبلہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی، اس کی بہن بی بی رقیہ کی وفات، اور زکوٰۃ کا حکم، روزے کا حکم، عید الفطر، عید الاضحیٰ، درود کا حکم، جہاد کا حکم، پھر مختلف جہاد اور مختلف غزوات، یہ سارا تذکرہ انشاءاللہ مختصر آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ سن 2 ہجری کے اندر جو اہم ترین واقعات ہوئے ان میں سے ایک تحویل قبلہ ہے۔ تحویل قبلہ کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو بھی حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ جب مکے میں تھے تو پیغمبر کریم کا پیار تھا کعبۃ اللہ کے ساتھ، اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تھی، اس کی طرف دلچسپی تھی، تو پھر اللہ کے نبی کیا کرتے کہ کعبۃ اللہ کے اس جگہ پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے کہ کعبہ بھی سامنے ہو جائے، بیت المقدس بھی سامنے ہو جائے۔ جیسے ہم جاتے ہیں نا وہاں تو چودھاری جہاں کہیں چاہیں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، تو وہاں سے پتہ ہے کہ یہاں اس طرف بیت المقدس ہے اور یہاں کعبۃ اللہ ہے، تو پیغمبر کریم کعبۃ اللہ کو کراس کر کے دوسری طرف کھڑے ہوتے تاکہ دونوں قبلے سامنے آ جائیں۔ اور جب ہجرت کر کے اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو بھی تقریباً 16-17 مہینے تک
یہی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن چاہت یہ ہوتی تھی کہ اللہ کرے میں کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھوں، اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے دے۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ابھی مسجد قبلتین بنی ہے مدینہ منورہ میں، اسی جگہ پر ایک عورت نے دعوت کی تھی، اللہ کے نبی وہاں تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھ ہی رہے تھے، کچھ لوگ بھی تھے ساتھ۔ تو ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز شروع کی، پہلی رکعت یا دوسری رکعت کے رکوع کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ آپ اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کریں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت نماز کے دوران ہی رخ تبدیل کیا، اور ابھی تک نماز کے اندر چلنا پھرنا بات کرنا منع نہیں ہوتی تھی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخ پھیر کر کے وہاں چلے گئے کعبۃ اللہ کی طرف، پوری جماعت نے بھی اپنا رخ پھیر لیا۔ تو پھر نماز جب مکمل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ابھی یہ بات ایسی تھی کہ یہودیوں نے شور مچانا شروع کر دیا، یہ کیسا عجیب نبی ہے، کبھی بولتا ہے اس طرف رخ کرو، کبھی بولتا ہے اس طرف رخ کرو۔ اور کچھ صحابہ کرام نے بھی یہ بات محسوس کی کہ ابھی تک تو ہم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ابھی پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرف رخ کرنا منظور نہیں ہے، اس طرف رخ کرنا منظور ہے۔ پتہ نہیں جو لوگ جو ہم نے پہلے نمازیں پڑھی ان کا کیا ہوگا، یا جو ابھی کچھ صحابہ فوت ہو گئے ان کا کیا ہوگا، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ان اللہ لا یضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو برباد کرنے والے نہیں ہیں، جو کچھ آپ نے عمل کیا اللہ تعالیٰ وہی قبول فرمانے والے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی یہی حکم ہے، آپ جہاں کہیں بھی نماز پڑھتے ہو نا، تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ قبلہ اس طرف ہے تو اسی طرف رخ کرنا ہوگا، اگر پتہ نہیں ہے تو پھر کسی سے پوچھو، اگر کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے تو پھر جہاں آپ اپنے حساب سے ستاروں کو دیکھو، سورج کو دیکھو، دائیں بائیں نظر گھماؤ، پھر جہاں آپ کا دماغ کہتا ہے کہ اس طرف ہوگا وہاں نماز پڑھو، بھلے نہ بھی ہو نماز ہو جائے گی۔ تو یہودیوں نے شور مچایا کہ یہ کیسا نبی ہے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی کہ للہ المشرق وللہ المغرب، مشرق ہو مغرب ہو ہر طرف اللہ ہی کے ہیں۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں بھی آپ رخ کرو گے وہاں اللہ ہی کی ذات موجود ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ حکم نازل فرما دیا کہ ابھی تحویل قبلہ ہوگی کہ رخ آپ کو کعبۃ اللہ کی طرف کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر ایک واقعہ اہم یہ بھی ہوا کہ کافروں کی طرف سے شرارتیں ہر طرح سے کی جا رہی تھیں کہ اسلام کو کسی طرح سے مٹایا جائے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ کے حکم سے یہاں سے مکے سے نکل کر کے یہاں آ گئے، لیکن وہ ظالم ابھی بھی چھوڑ نہیں رہے، شرارتوں پر شرارتیں، مختلف قسم کی سازشیں کر رہے ہیں۔ اور اسی دوران ایسا ہوا کہ یہاں کا مکہ مکرمہ کا ایک سردار اوس قبیلے کا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمرے کے لیے وہاں تشریف لے گئے مکہ مکرمہ۔ تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے طواف کر رہے تھے تو طواف کے دوران ابو جہل کی نظر پڑی، اس کو شبہ ہوا کہ شاید یہ مدینے کا ہے۔ تو حضرت سعد کے ساتھ امیہ تھا مکے کا، امیہ سے پوچھا ابو جہل نے کہ یہ کون ہے؟ بولا دوست مکے کا۔ اسی ٹائم پر بکواس شروع کر دیا ابو جہل نے، تم نے ہمارے بندے کو کیوں وہاں پناہ دیے؟ آپ ہوتے کون ہو کہ ہمارے لوگوں کو وہاں جا کر کے ہمارے مذہب کے خلاف چلنے والوں کو اپنے پاس جگہ دو؟ میرا دوست میرا رشتہ دار امیہ اگر تیرے ساتھ نہ ہوتا تو تیرا بھی میں سر کچل ڈالتا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بڑے بہادر نیک انسان اور ڈٹ کر کے مقابلہ کرنے والا،
اس نے بولا کہ ابو جہل تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم ایسے ہی گرا دے گا، مٹا دے گا اور ہم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ کیا تمہارا آنا جانا شام نہیں ہے؟ کیا تمہارا گزر سفر ہمارے پاس سے نہیں ہو رہا؟ تو تمہیں جرت ہے کہ وہاں سے پھر آگے گزر سکو؟ خیر اس طریقے سے کچھ ایک دوسرے کے اوپر سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آ کر کے اس نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے۔ اور پھر ابو جہل، ابو سفیان اور یہاں کے سرداران جتنے تھے وہ سارے کسی نہ کسی طریقے سے شرارتوں میں لگے ہوتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو ماریں۔ اور پیغمبر کریم کو جب پتہ لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے دفاع شروع کر دیا کہ ابھی یہ ظالم ہیں، کسی بھی ٹائم پر ہمارے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، ابھی کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت کا اعلان ہو گیا سفر کے مہینے میں، اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ، جن کو اللہ کے راستے میں تکلیفیں دی جا رہی ہیں ان کو اجازت ہے ابھی لڑیں۔ حکم فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تمہیں مارتے ہیں ان کو چھوڑو نہیں۔ وہاں تو آپ کے لیے نرمی تھی کہ مکہ مکرمہ میں وہ ظلم کر رہے تھے، آپ کو برداشت کرنے کا حکم تھا، کتنا بھی ظلم کریں آپ کو بدلہ لینے کی اجازت نہیں۔ پیغمبر کریم صرف صبر صبر اور صبر ہی کی تلقین فرما رہے تھے، لیکن یہاں اجازت مل گئی۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ قافلے بھیجے کہ دیکھو جہاں کہیں بھی مکے کے مشرک، مکے کے قریشی نظر آئیں تو ان کو پکڑو، جب وہ ہمارے طاق میں بیٹھے ہیں، ہمیں نقصان دینے کا دن رات سوچ رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ نرمی کیوں کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سرایہ بھیجے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے سریہ، ایک ہوتا ہے غزوہ۔ سریہ اس کو بولتے ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ گئے ہوں، صحابہ کو بھیجا ہو، یہ سریہ کہلاتا ہے۔ اور جس کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں اس کو بولتے ہیں غزوہ، دونوں جہاد ہیں۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پتہ لگا کہ کچھ کافر ہیں، یہ مکے کے مشرک، وہ شرارت کرنے کے لیے، مسلمانوں کا پیچھا کرنے کے لیے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ 60 مہاجروں کو اپنے ساتھ لیا اور آگے جانے لگے۔ تو مدینہ منورہ کے اندر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرمایا کہ ہم جا رہے ہیں، یہاں جب تک میں نہ آؤں تب تک یہاں مسجد نبوی کا امام اور یہاں کا جو سرکردہ ہوگا، جو بھی اختلاف ہو جائے، جو فیصلہ کرنا ہو، سارا یہی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ اور خود 60 بندوں کو لے کر کے آگے نکل پڑے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا، اور اس جھنڈے کا کلر تھا سفید۔ پیغمبر کریم نے 3 جھنڈے استعمال فرمائے ہیں، عموماً جو استعمال کرتے تھے وہ 3، مکمل سفید، مکمل کالا اور سفید اور کالا پٹی والا۔ مکمل سفید کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہمارا لڑنا مقصد نہیں ہے، ہم تو امن چاہتے ہیں، امن والے ہیں، اسی امن کے بنا پر ہم دنیا کے اندر پھیل رہے ہیں۔ اور مکمل کالا اس صورت میں ہوتا تھا جب ایک مکمل جنگ کا ماحول ہو، تو پھر اس کے اندر اشارہ ہوتا تھا کہ ابھی ہم بھی کسی کے لیے نرمی نہیں کریں گے، جو ہمارے دشمن ہیں ان کے ساتھ کیا نرمی کریں گے۔ عام طور پر جو عادت مبارکہ تھی وہ سفید اور کالا پٹیوں والا، یہ جو جمعیت کا جھنڈا ہے، 5 کالی پٹیاں اور 4 سفید پٹیاں، یعنی باہر سے کالا ہی ہوگا، باہر کی پٹیاں کالی ہوں گی، اندر 4 سفید ہوں گی۔ اسی کے اندر بھی حکمتیں ہیں کہ سفید امن کی طرف اشارہ ہے، کالا دشمن کے خلاف سخت ہونے کا اشارہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں صاف آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم یہ نیولے جیسا ہوتا تھا،
نیولے کے اندر کالی اور سفید پٹیاں ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے کان رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سودا ولواہ ابیض. شمائل ترمذی کے اندر روایت ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم کالا سفید پٹیوں والا ہوتا تھا. تو خیر یہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پرچم دیا تھا یہ سفید تھا. اور وہاں جیسے پہنچے جس جگہ پر اندازہ تھا کہ یہاں کافروں کا لشکر ہوگا، تو وہاں ان کافروں کو جیسے مشرکوں کو پتہ لگا تو وہ سارے کے سارے اللہ کے فضل و کرم سے بھاگ گئے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں. مسلمانوں کا لشکر کم تھا اور دشمنوں کا زیادہ تھا، لیکن ان کو خوف ہوا اور بھاگ جو گئے. تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں کو پوچھا کہ بھئی یہاں کون سا قبیلہ رہتا ہے؟ بتلایا کہ فلاں فلاں قبیلے رہتے ہیں. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن تک وہاں ٹھہرے، ابوا جگہ کے پاس. 15 دن وہاں کے لوگوں سے ملاقاتیں کیں اور ان کو حالات کا بتایا کہ بھائی دیکھو ہمارے ساتھ مکے میں یہ ظلم ہوتا تھا، ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے مکے کو چھوڑا. ابھی جا کر کے ہم ٹھہرے ہیں مدینے کے اندر، وہاں کا ماحول بہت اچھا ہے. وہاں کے یہودی بھی میرے ساتھ ہیں، قینقاع والے میرے ساتھ، بنو نذیر میرے ساتھ، بنو قریظہ میرے ساتھ، اوس قبیلہ میرے ساتھ، خزرج قبیلہ میرے ساتھ. وہاں کے سارے لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن یہاں کے لوگ پھر بھی دشمنی کر رہے ہیں. ابھی ایسا کرو، آپ بھی تو اسی خطے کے ہو نا، مدینے کے قریب کے، آپ بھی ہمارے ساتھ معاہدہ کرو کہ آپ کے اوپر کوئی مشکل آئی تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، اگر ہمارے پاس مشکل آئی تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے، اور آپ کا یا ہمارا کوئی بھی دشمن اگر باہر سے آ کر کے حملہ کرتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، اس کا ساتھ نہیں دو گے. اسی طریقے سے اس قبیلے کے ساتھ معاہدہ ہو گیا. یہ پورا قبیلہ جو یعنی پوری بستیوں کی بستیاں اسی طریقے سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئیں. مسلمان نہیں ہو رہے تھے، اس کے باوجود اتحاد میں آ رہے تھے. یہ ہوتی ہے سیاسی حکمت عملی. کہاں پیغمبر کریم اکیلے وہاں سے نکلنے والے، اور یہاں آ کر اتنی طاقت بن گئی. شروع میں ہی حکمت عملی تو دیکھیں نا، پہلے مرحلے کے اندر حکومت بن گئی کہ یہود جو یہاں کے حاکم تھے ان کو یہ اپنا بنا لیا، معاہدہ کر دیا کہ بھائی آپ اپنے مذہب کے اندر آزاد، ہر ایک جس کا جو مذہب ہے اسی میں رہے گا، لیکن جو اختلاف ہوگا اس اختلاف کے اندر فیصلہ میرا ہوگا. یہی تو حکومت ہے. اور یہ ان لوگوں نے مان لیا الحمدللہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور بصیرت تھی. اور ہمارے لیے امت کے لیے سبق ہے، جہاں کہیں بھی آپ رہو تو دینی لحاظ سے قوت جمع کرو، اور اس کے لیے جو بڑا دشمن ہے اسی کو ہٹانے کے لیے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو ختم کرو. جتنا آپس میں اختلاف رکھو گے اتنا کمزور بن جاؤ گے. دو بھائی ہیں نا، آپس کے اختلافوں میں پڑیں گے تو دشمن بیچ میں آ کر کے نقصان دے گا. خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکمت اور بصیرت کے ساتھ ان کو اکٹھا کیا. پھر کچھ ہی دنوں کے بعد، یعنی یہ سفر کے مہینے میں حکم نازل ہوا جہاد کا. اسی مہینے میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم 60 مہاجرین کو لے کر کے چلے. پھر ربیع الاول میں، اگلے مہینے میں، پھر غزوہ بوات ہوا. جگہ کا نام ہے بوات. اس جگہ پر بھی جانا پڑا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود 200 مہاجرین کو، پہلے والے غزوے میں بھی مہاجرین، دوسرے غزوے میں بھی اللہ کے نبی نے مہاجرین کو لیا، لے کر کے ان کے ساتھ چلے. امیہ بن خلف ایک بہت بڑا قافلہ لے کر کے جا رہا تھا. تقریباً 100 بندے تھے اور 2500 اونٹ تھے. 2500 اونٹ، اتنا بڑا تجارتی قافلہ تھا، وہ جا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 200 بندوں کو لے کر کے وہاں چلے. چلتے چلتے جیسے ہی امیہ کو پتہ لگا کہ ہماری طرف قافلہ آ رہا ہے، امیہ نے اپنے قافلے کو بھگا کر کے وہ چلا گیا. جیسے وہ چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جیسے بوات جگہ پر پہنچے، یہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی معاہدہ کیا. بھائی حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ کو پتہ ہے مکے کے لوگ ہمارے ساتھ کیا کیا تھا انہوں نے، اب بھی ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ ہاں بالکل پتہ ہے. ابھی آپ کیا چاہتے ہو؟
آپ یہاں اپنے علاقے میں اپنے خطے میں قتل و غارت اور بدامنی چاہتے ہیں، امن چاہتے ہو؟ امن چاہتے ہیں، پھر معاہدے میں آ جاؤ۔ پھر وہ بھی قبیلہ سارا کا سارا اللہ کے فضل و کرم سے معاہدے میں آ گیا، اور جنگ ہوئی نہیں، یہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد پھر ایک سریہ ہوا، یعنی ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو جانا نہیں پڑا اور لوگوں کو بھیجا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اس کو امیر بنایا، اور حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، اور اس مرتبہ کچھ جنگ بھی ہوئی۔ یہ ہوا دار ارقم کے نام سے سریہ۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے صحابی ہیں جس نے اسلام کی سربلندی کے لیے تیر چلایا ہو۔ اس سے پہلے کبھی بھی تیر نہیں چلا تھا۔ پہلے جو 2 مرتبہ آئے وہ غزوے ہوئے نا، اس کے اندر تیر نہیں چلا، حالات ٹھیک ہو گئے، لیکن ابھی تیر چلا، اور چلائے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور اللہ کی قدرت ایسا ماہر تھا کہ 8 تیر چلا، ایک بھی تیر ضائع نہیں ہوا، یا دشمن کو لگا یا دشمن کی سواری کو لگا اور دشمن کو گرایا۔ اور اس میں بھی کچھ جنگ ہوئی، مسلمانوں کا کچھ نقصان نہیں ہوا، اور ان کے کچھ لوگ زخمی ہوئے اور بھاگ گئے۔ جیسے بھاگ گئے تو پھر صحابہ نے وہی حکمت عملی چلی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، وہ یہ کہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ پھر میل جول رکھو۔ جیسے تبلیغی ساتھی کہتے ہیں نا، مسجد میں جاؤ تو جو ساتھ بیٹھا اس کے ساتھ گپ شپ میں لگ جاؤ، اس کو اپنی طرف کھینچو۔ تو صحابہ کرام نے پھر کیا کیا کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عتبہ بن غزوان، ان دونوں کے ساتھ ملاقات کی، وہ اللہ کے فضل و کرم سے اسی ٹائم پر مسلمان ہو گئے۔ بڑی خوشی کی بات۔ آپ اندازہ کریں کہ حکمت کیا ہے، کس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنی طرف لے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک غزوہ ہوا، اسی غزوے کا نام ہے غزوہ صفوان، اور اسی کو بدر اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ غزوہ صفوان بھی اور بدر اولیٰ، بدر کے 2 غزوے ہوئے، بدر کبریٰ اور بدر صغریٰ۔ تو اس کے اندر ایسا ہوا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہاں سے نکلے اور مدینہ منورہ کے اندر خلیفہ بنایا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، زید بن ثابت۔ ایک بندہ تھا فہر قبیلے کا، کرز ابن جابر فہری۔ اس ظالم نے کیا کیا کہ مکے کے لوگوں کے ساتھ مل کر کے، قریش کے لوگوں سے ملی بھگت کر کے، اور آیا بولا کہ میں مسلمانوں کو جا کر کے ان کے گھر میں ان پر حملہ کرتا ہوں۔ سارے خوش ہو گئے، ایسا کام کیا تو اور کیا چاہیے، وہ یہی چاہتے تھے کسی طریقے سے مسلمانوں کو کمزور کریں نا۔ پھر اسی نے آ کر کے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، اور جو مدینے سے باہر مکانات تھے مسلمانوں کے، ان کے اونٹ پکڑ کر کے لے گیا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، پیغمبر کریم ان کے پیچھے جیسے گئے تو اس کو اندازہ ہوا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، یہ قدرتی طور پر ان پر رعب چھا جاتا اور بھاگ جاتے۔ پیغمبر کریم کی ایک حدیث میں بارہ گیا، نصرت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے رعب سے میری مدد رکھی ہے، میں جہاں جاتا ہوں نا تو لوگوں کے اوپر ایسا رعب چھا جاتا ہے کہ بھاگ جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نصرت بالصبا، ہواؤں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے۔ کبھی کبھار یعنی معجزات کے ذریعے سے، کبھی رعب کے ذریعے سے، کبھی تلوار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ اسی طریقے سے ایک لشکر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا یہ سیف البحر کی طرف۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ جاؤ۔ حضرت حمزہ نے 30 بندے لیے اپنے ساتھ، سفید جھنڈا لیا، سپہ سالار کافروں کی طرف سے تھا ابو جہل، ان کے تھے 300 بندے، ابو جہل کی طرف سے 300، اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت امیر حمزہ کی قیادت میں صرف 30 مہاجرین۔ اور جیسے ہی آمنا سامنا ہوا تو وہاں کے مقامی جو قریبی قبائل تھے ان کے اندر ایک قبیلہ تھا، قبیلے بنو جوہنی، جوہینہ قبیلہ، انہوں نے جلدی میں آ کر کے ابو جہل کو بولا، ابو جہل یہ کیا ہو رہا ہے یار، ہمارے علاقے میں کیوں لڑائی ہو رہی ہے؟
ہمارے علاقے میں تو لڑائی نہیں ہونی چاہیے، اس طریقے سے کر کے، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ بھی بات کہ امیر حمزہ کے ساتھ، یار آپس میں رشتہ دار ہو، کیوں لڑتے ہو؟ کم از کم ہمارے پاس نہ لڑو، باقی آپ کی مرضی ہے۔ تو یہاں بھی جنگ ختم ہو گئی، جنگ ہوئی نہیں۔ پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا قبیلہ والوں کے ساتھ بھی معاہدہ کیا، بھائی آپ بھی ہمارا ساتھ دو، اسی میں آپ کے لیے بھلائی ہے، ہمارے لیے بھلائی ہے، تاکہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ خیر یہ ایک سلسلہ چل پڑا اللہ کے فضل و کرم سے، یعنی وہ شرارتیں کر رہے ہیں، ادھر سے اسلام کا بھی قافلوں کے اوپر جا کر کے نظر رکھنا، اپنے چوکیداروں کو اور اپنے یعنی محافظوں کو وہاں بھیجنا، اسی لیے تھا تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ابھی مسلمان کمزور نہیں ہیں، ہم ان کے مقابلے کی کوئی غلطی نہ کریں۔ اسی دوران ایک غزوہ ہوا، اسی کا نام ہے سعد بن ابو وقاص، سریہ سعد بن ابو وقاص۔ 20 بندے صرف لے کر کے گئے اور مقام خرار پر پہنچے تو وہاں سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے کافر بھاگ گئے۔ پھر غزوہ عشیرہ ہوا، غزوہ عشیرہ ہوا جمادی الاولیٰ کے مہینے میں، یعنی غزوہ بدر کے بھی بعد۔ غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ اس وجہ سے اس کو بعد میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، اللہ خیر کرے۔ آج کے یہ پورا کریں گے، ہے تو لمبا کام لیکن کوشش کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہاں 200 مسلمانوں کو لے کر کے اور غزوہ عشیرہ کے لیے مسلمان نکلے۔ سامنے سے ابو سفیان تھا، یمبو ایک جگہ ہے وہاں بندرگاہ بنا ہے، اسی جگہ پر جیسے پہنچے تو پتہ لگا کہ ابو سفیان کا قافلہ یہاں سے نکل گیا ہے اور جنگ نہیں ہوئی۔ لیکن اس کے بعد پھر وہ جنگ بدر کے لیے، غزوہ بدر کے لیے ماحول بننے لگا۔ اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی کا نام ہے سریہ عبداللہ بن جہش، یہ ہوا رجب کے مہینے میں، یہ ہوا رجب کے مہینے میں، جبکہ غزوہ بدر ہوئی ہے رمضان کے مہینے میں۔ رجب کے مہینے میں ایسا ہوا کہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 12 بندے تھے۔ پیغمبر کریم نے ان کو فرمایا کہ جاؤ اس رخ پر جاؤ، یہ خط لو، لیکن خط کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے، 2 دن کے بعد جا کر کے کھولنا۔ وہ چلے، چلتے 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 2 دن جیسے گزرے تو ایک جگہ کا نام تھا مقام نخلہ، وہاں کافروں کا باقاعدہ مرکز تھا، مشرکین مکہ کا اور دوسرے جو ان کے حلیف تھے، ان کے پارٹی کے لوگ تھے، ان کا مرکز تھا۔ یہاں جانا صرف 12 بندوں کا آسان کام نہیں تھا، اور پیغمبر کریم نے فرمایا کہ خط بھی کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے ہی وہاں جا کر کے پہنچے اور خط کھولا تو لکھا ہوا تھا کہ کسی کو قتل نہ کرو، اور جو حالات آپ کے سامنے آئے وہ ہمیں بھیجتے رہو، اور وہاں سے آگے جانا پڑے تو جو دل خوشی سے جائے تو جائے، جو خوشی سے نہ جائے اس کو زبردستی نہ کرنا، اس کو بھلے واپس کر دینا۔ یہاں جیسے ہی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط کھول کر کے لوگوں کو پڑھ کر سنایا تو سب نے بولا کہ ہم آگے جائیں گے، پیچھے نہیں جائیں گے، بھلے مر جائیں، بھلے مر جائیں۔ حالانکہ خطرہ ہے، ان کی چھاؤنی کے بیچ میں بیٹھے ہیں، ذرا سا ان کو پتہ لگ گیا تو ان کو کچل ڈالیں گے۔ اتفاق سے ان کا کوئی قافلہ تھا، اسی قافلے کے لوگوں میں سے کچھ نے ان کو دیکھ لیا، صحابہ کو دیکھ لیا، پہچان لیا، ارے یہ مسلمان مدینے کے یہاں ہتھیاروں کے ساتھ۔ جیسے ہی دیکھا تو پھر یہ آپس میں سوچنے لگا، یار انہوں نے تو دیکھ لیا ہے، ابھی یہ جیسے جائیں گے مکے تو جا کر کے فوری طور پر ان کو بتائیں گے، اور ہمارے پاس تو سواریاں بھی نہیں، پیدل آئے ہیں، پاؤں بھی چپل بھی نہیں ہے۔ ایسے حالات تھے بھائی، بغیر چپل کے، بغیر سواری کے، سینکڑوں میل سفر کر کے ان پتھروں کے اندر اسلام کی حفاظت کے لیے۔ ابھی کیا کریں؟ تو کچھ نے بولا کہ ان کو مار دیتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، یا ماریں یا پکڑیں لے جائیں وہاں مدینہ،
نہیں تو پھر ہم پکا پکا مارے جائیں گے، پتہ نہیں پیغمبر کریم کو کوئی ہمارا حال وال بھی سنائے گا یا نہیں۔ تو جیسے ہی ان کی طرف بڑھے تو وہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہاں ایک بندہ ان کا مارا گیا، اس کا نام تھا عمر بن حضرمی۔ یہ جیسے ہی مارا گیا تو 2 بندے اور تھے، ان کو پکڑ لیا انہوں نے، پکڑ کر کے جیسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیوں مارا ان کو؟ انہوں نے بولا کہ حضرت ہمیں یہ خطرہ تھا، ہم چھوڑتے تو یقیناً ہم سارے مارے جاتے، ہمیں اپنی موت کی فکر نہیں ہے، اسلام کا راستہ، اسلام کے جو آگے کام بڑھ رہا تھا یہ تو کم از کم رک جاتا۔ اور اس کے بعد پھر وہ جو 2 بندے اور گرفتار کر کے آئے ان کو تو پیغمبر کریم نے چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ لیکن جیسے ہی یہ چیز ان کو پتہ لگی نا، مکے کے لوگوں کو کہ ہمارا بندہ سردار ابن حضرمی مارا گیا ہے، ان کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ تم نے ہمارے لوگوں کو مارا تھا، وہ تمہیں احساس نہیں ہے؟ ابھی تمہارا بندہ مرا ہے تو پھر بدماشی کرتے ہو۔ آخر انہوں نے پھر بڑی سطح پر اعلانات کیا مکے کے اندر، بھائی مال اکٹھا کرو، پیسہ اکٹھا کرو، اسلحہ منگانا ہے اور مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے، محمد کو ابھی سے ختم کرنا ہے، نہیں تو یہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ ابھی انہوں نے پلان کیا کیا کہ ہر گھر والوں کو بولا کہ اپنا مال جمع کراؤ، پیسہ کافی جمع کیا، تقریباً 2000 اونٹوں کا قافلہ تیار ہوا، اور یہ سارا ابو سفیان کی قیادت میں گیا مدینے کی شام کی طرف کہ وہاں جائیں اور وہاں سے جتنا کچھ آمدنی ہوتی ہے وہ آمدنی پوری کی پوری ہم نبی پاک کے خلاف جنگ میں لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ جیسے ہی وہ قافلہ چلتے چلتے مدینے کے قریب سے گزرا تو پیغمبر کریم نے ان کی طرف قافلہ بھیجا، جاؤ دیکھو کہاں ہے۔ خیر پتہ لگا کہ وہ قافلہ آگے چلا گیا ہے، قافلہ یہاں سے نکل گیا۔ پھر وہ کچھ مہینوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد پھر جیسے واپس آنے لگا تو پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی معلومات کرو۔ تو یہ پھر ابھی یہاں سے غزوہ بدر کا ماحول بن رہا تھا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے معلومات کر کے آؤ، تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا کچھ ان کو قافلہ ملا نہیں، 2 بندے تھے۔ اتفاق سے وہاں سے ابو سفیان کو بھی خطرہ تو تھا، دشمنی تو تھی، اور پیغمبر کریم نے اس قافلے کے پیچھے خاص طور پر لوگوں کو جاسوس بنا کے رکھ دیے کہ آپ جا کر کے معلومات لیتے رہو۔ ایک تو حالات اتنے کٹھن تھے کہ دن رات ہمیشہ چوکی دارے کے لیے پہرے دار رکھے جاتے تھے، خود پیغمبر کریم کے اوپر بھی، مدینے کی گلی کوچوں کے اندر بھی، کہ کسی بھی ٹائم پر یہ ظالم آ سکتے ہیں۔ اور ایسا ہوا بھی، ایک موقع پر وہاں سے ظالم آئے، آ کر کے یہاں کے مدینے کے باہر کچھ گھروں کو آگ لگا دی اور کچھ بندوں کو مار دیا اور ایسی شرارتیں کر کے بھاگے۔ اور ابو سفیان والوں نے، مکے کے قریشیوں نے، مشرکوں نے کیا کیا کہ عبداللہ ابن ابی منافق، رئیس المنافقین، اس کی طرف خط بھیجا۔ عبداللہ ابن ابی منافق، منافقوں کا سردار۔ منافق کا مقصد یہ ہوتا ہے جو 2 رخا ہو، 2 منہ والا، اس کے ساتھ میں تیرا ہوں، اس کو بولے گا میں تیرا ہوں، اسی کو بولتے ہیں منافق۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ منافق لوگ جہنم کے بالکل نچلے درجے کے اندر پھینکے جائیں گے۔ منافقت بڑی خطرناک چیز ہے، اسلام کو بھی منافقوں نے بہت زیادہ نقصان دیا تھا، اور آج کے زمانے میں منافق ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان سے بچنا۔
3 نشانی والے لوگوں سے بچنا۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جھوٹا آدمی منافق ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا تو توڑے گا، جب وعدہ کرے گا تو توڑے گا، پورا نہیں کرے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اگر اس کو امانت دو تو خیانت کرے گا۔ یعنی یہ اللہ کے نبی نے ہمیں آج کے زمانے کے لیے بھی یہ سبق دے دیا کہ منافقوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور منافق کون ہوتے ہیں؟ جس کے اندر اس طرح کی نشانیاں پائی جائیں، دو رخا آدمی، مفاد پرست آدمی، جہاں فائدہ نظر آئے وہاں چلا جائے، ایمان جائے تو بھلے جائے۔ تو یہ منافقوں میں سے عبداللہ بن ابی یہ سب سے بڑا سردار تھا۔ اچھا، اس نے منافقت کیوں شروع کی؟ ایک تو اندر کا پلید تھا ہی، لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے اس کی بڑی عزت ہوتی تھی، دھولا پن کرتا تھا نا۔ یہاں اوس اور خزرج کو بولتا میں تمہارے ساتھ ہوں، بھائی ہم اپنی قوم کے لوگ ہیں۔ یہودیوں کو جا کر کے بولتا بنو قریظہ والوں کو کہ بھائی آپ کسی بندے کے ساتھ ڈائریکٹ بات نہ کرو، مجھے واسطہ بناؤ نا بیچ میں، اگر آپ مجھے بیچ میں رکھو گے تو ان سے ساری چیزیں میں منواؤں گا بھی، اور یہ میں آپ کے ساتھ سچا ہوں۔ آخر اسی طریقے سے یہ منافقت کرتا، تو پھر لوگوں نے اس کو اچھا سمجھ کر کے اور اپنا سردار بنانا چاہا۔ جیسے آج کل کے زمانے میں بھی جو لفظوں کے اچھے ہوتے ہیں، بھائی میں ریاست مدینہ بنا رہا ہوں، اچھے خاصے دیندار نیک نمازی لوگ علماء کے ساتھ جڑنے والے، ایسے بندے کو بولتے ہیں یہ اچھا ہے جس کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ تو بالکل اسی طرح کے وہ تھا عبداللہ بن ابی، باتوں کے اندر میٹھا تھا، لوگ بولتے تھے واہ واہ۔ خیر اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے اسی کی منافقت کا زور توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ کے لوگوں نے تو باقاعدہ سونے کا ایک تاج بنایا کہ ہم اپنے سردار کو عبداللہ بن ابی کو منافق کو پہنائیں گے۔ تو یہ جو تاج اس کا چھن گیا نا، اس کا روب اور دبدبہ چھن گیا نا، پھر ایسے پاگلوں کی طرح بس کبھی وہاں شرارت کر رہا ہے، کبھی وہاں شرارت کر رہا ہے، بتیاں جلاؤ۔ تو اسی کو پھر اور تکلیف ہوئی۔ پھر اسی عبداللہ بن ابی کی طرف بھی مکے کے لوگوں نے خط بھیجا، بھائی آپ کو ہم آخری وارننگ دیتے ہیں، محمد کو صحابہ کو یہاں سے نکال دو، نہیں تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ یہ پہلے سے منافق تو تھا ہی نا، یہ آ کر کے یہاں صحابہ کرام کے اندر ماحول خراب کرنے لگا۔ کہتا ہے یار یہ پتہ نہیں کہاں سے باہر سے لوگ آئے ہیں، پیغمبر کریم کو یہاں کون جانتا ہے، یہ صحابہ اسی کے غریب، نہ مالی لحاظ سے کوئی ہمیں فائدہ مل سکتا ہے۔ کپڑے دیکھو کیسے پھٹے کپڑے پہنے ہیں، سر پر کچھ رکھنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں، پاؤں میں پہننے کے لیے جتی نہیں، مکان بھی اپنا نہیں۔ ہم نے اگر ان کو جگہ دی ہے اسی کے اندر رہ رہے ہیں، اگر ہم ان کو تھوڑا سا مدد چھوڑ دیں گے خود بخود کہیں نہ کہیں بھاگ جائیں گے۔ اس طرح کی شرارتیں کرنے لگا، ماحول بنانے لگا۔ پھر آخر یہ جو خط آیا ان کے پاس مکے کا نا، تو پھر لوگوں کو کہتا ہے کہ بات سنو، یہ مکے کا اتنا ابو سفیان کا خط آیا، ابو جہل کا بھی دستخط ہے، بڑے بڑے لوگوں کا آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہاں سے نکالو، ابھی اگر نہیں نکالیں گے تو ہمارا حج ختم ہو جائے گا، ہم کعبۃ اللہ سے محروم ہو جائیں گے، ہم عمرہ نہیں کر سکیں گے، اور ہماری پرانی دوستیاں ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی۔ یہ جو ہے نا بنو قریظہ والے، یہ بھی راضی تھوڑے ہی ہیں، ہمارا اپنے دوستی کا تعلق اور رشتہ ان کے ساتھ ہے، محلے والوں کے ساتھ، یہ تو باہر کے بندے، ان کو نکالو یہاں سے۔ اس طرح کی شرارتیں کر کے حدیث شریف میں آتا ہے بہت سارے صحابہ کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے پیغمبر کریم کو پتہ لگا تو جلدی سے حکمت عملی کے ساتھ عبداللہ بن ابی کو نہیں بلایا، صحابہ کو اپنے پاس بلایا، فرمایا بات سنو، عبداللہ کیا آپ کو کہتا ہے
کہتا ہے کہ اگر ہم نے مکے کے لوگوں کی بات نہ مانی اور ان کو نہیں نکالا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ ابھی جو آپس میں یہاں کے لوگ لڑنے میں لگ جاؤ تو اس میں زیادہ خطرہ ہے یا باہر کے لوگوں کے آنے میں زیادہ خطرہ ہے؟ صحابہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، بات تو سیدھی ہے بھائی۔ اگر اوس اور خزرج کا قبیلہ جو مسلمان ہوئے ہیں ان میں کچھ اگر غیر مسلم بھی ہیں تو وہ آپس میں ہی ٹکرائیں گے نا، مکے کے لوگ آئیں نہ آئیں یہاں کے ہی لڑ کر کے ایک دوسرے کو مار دیں گے، بدامنی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اس شرارتی کے شر سے اللہ تعالیٰ نے فی الحال محفوظ کیا۔ اور پھر یہاں مکے کے لوگوں نے یہ قافلہ ابو سفیان کا جانے لگا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عبداللہ بن ابی کی باتوں سے صحابہ کو بچا لیا۔ مکے والے لوگ غصے میں آ گئے کہ ہم ان کو ابھی کچھ لیں گے۔ وہ قافلہ جیسے واپس آ رہا تھا تو اللہ کے نبی کے 2 بندوں نے جا کر کے وہاں سے معلومات کی، لیکن معلومات ابھی تک ملی نہیں۔ وہ 2 بندے واپس آ گئے اور وہاں سے ابو سفیان جانے لگا۔ ابو سفیان نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی بندہ گزرا ہے یہاں سے؟ بولا نہیں، اور تو کوئی نہیں، 2 بندے آئے تھے اور وہاں تھوڑی دیر درخت کے پاس رکے تھے، پھر واپس چلے گئے، ہم سے پانی مانگا، پانی پیا، پھر چلے گئے۔ اچھا یہ کون تھے بھلا؟ پتہ نہیں یہ کون تھے۔ کس جگہ پر بیٹھے تھے؟ وہ اس جگہ پر۔ وہاں جیسے گئے تو دیکھا کہ اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں، لید۔ وہاں سے جیسے ہی وہ ابو سفیان کی چالاکی، اسی کو مینگنی کو اٹھا کر کے اور توڑا تو اندر سے کھجور کی گٹھلی نکلی، اور جلدی بھاگ کر کے اور اپنے قافلے والوں کو بولا کیا لگتا ہے کہ مدینے کے لوگ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جلدی بھاگو نہیں تو ہماری خیر نہیں ہے۔ پھر جلدی سے اس نے زمزمہ، ایک بندہ تھا، اسی کو بھیجا، گھوڑے پر چڑھا کر کے بھیجا کہ بھاگو جا کر کے آپ مکے والوں کو بتاؤ کہ جلدی آ جاؤ ورنہ ہماری خیر نہیں، ہم سارے مارے جائیں گے، ہمارا سارا سامان لوٹا جائے گا۔ جیسے ہی یہ زمزم بھاگا جا رہا تھا اپنے مکے کی طرف تو مکے شہر کے قریب پہنچ کر کے اس نے کیا کیا کہ اونٹنی کو چھرے مار کر کے خون کر دیا تاکہ لوگ جلدی میری باتوں میں آ جائیں۔ وہاں جا کر کے اس نے شور مچایا گلیوں کے اندر، کعبۃ اللہ کے پاس ابو سفیان مارا جا رہا ہے اور قافلہ سے سامان چھینا جا رہا ہے۔ تو ابو جہل کو جیسے پتہ لگا، جلدی میں تھوڑے حالات پوچھ کر کے اور بھاگ کر کے کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھ کر کے بولتا ہے بھاگو، نکلو جلدی نکلو، ابھی اگر نہیں نکلے تو مکے کے لوگوں تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ابو جہل جیسا سردار طاقتور آدمی وہ جو اس طرح سے شور کرنے لگا تو سارے لوگ نکل پڑے۔ اچھا اسی سے 3 دن پہلے، اس واقعے سے 3 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی چچی عبد المطلب کی بیٹی اس نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر دیکھتی ہے کہ ایک اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے، اور اسی نے پہاڑوں کے اوپر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ مکے کے لوگوں، اے قریشیو، آ جاؤ، اپنے قتل ہونے کے لیے جلدی آ جاؤ، اپنے قتل ہونے کے لیے جلدی آ جاؤ۔ جیسے ہی یہ پتہ لگا ابو جہل کو تو ابو جہل بڑا غصہ ہوا، پہلے تمہارے مردوں نے بولا تھا کہ میں نبی بنا ہوں، اسی سے جان چھڑائی، اس کو یہاں سے نکالا، ابھی تمہاری عورتیں بھی ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ اسی نے بولا کہ اگر 3 دن کے اندر تمہارا یہ خواب سچا نہیں ہوتا پھر میں تمہارے پورے خاندان کو یہاں سے مار کر کے بھگاؤں گا، نکالوں گا۔ اللہ کی قدرت پر یہی ہوا۔ یہ زمزم بھاگتا آیا، آ کر کے بولا کہ بھائی چلو۔ ابو جہل نے جلدی سے لوگوں کے اندر اعلان کیا بھائی نکلو جلدی کرو۔ تو یہ 1000 بندوں کا لشکر لے کر کے ابو جہل نکلا، اور تقریباً 100 گھوڑے تھے ان کے پاس، 700 اونٹ تھے، سب لوگوں کے پاس اسلحہ، جدید سے جدید قسم کا اسلحہ اور ہتھیار تھے، اور مسلمان بیچاروں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔
اور 60-70 اونٹ تھے صرف، اور ادھر سے ایک ایک اونٹ پر 2-3 باری باری چڑھتے آ رہے تھے۔ وہاں سے 1000 بندے، یہاں سے 313 یا 14 بندے بس۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے، ان کے پاس بھی پوری سواری نہیں تھی، ایک اونٹ تھا جس کے اوپر 3 باری باری چڑھتے تھے، حضرت علی، حضرت زید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں سے یہ قافلہ مشرکوں کا نکلا ابو جہل کی سربراہی میں، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ نکلا 313 کا۔ ان کا ارادہ تھا کہ ہم ابو سفیان جو سامان لے کر کے جا رہا ہے، اسلام کے خلاف طاقت جمع کر رہا ہے، اس کی معیشت کو توڑو، ان کا یہ نقصان دو تاکہ یہ پیسہ ان کے پاس خزانہ جمع نہ ہو۔ خزانہ جمع نہیں ہوگا تو یہ کہاں سے تیاری کریں گے ہمارے لیے؟ یہ سیاسی حکمت عملی ہے، دشمن کو کمزور کرنے کی ایک بہت بڑی پلاننگ ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ملک کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، کس طریقے سے ہماری معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے، سنبھل ہی نہیں رہی۔ اور خیر، تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی معیشت کو توڑنے کے لیے اسی قافلے کے پاس جانا چاہا۔ قافلے والے تو بھاگ کر کے دوسرے کسی راستے سے نکل گئے، اور جیسے نکل گئے تو انہوں نے فوری طور پر ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ ہم خیر خیریت سے مکے آ گئے۔ لیکن ابو جہل کا گھمنڈ، تکبر، نہیں، یہی تو موقع ہے، ابھی مسلمانوں کو کچلنا ہے، ختم کرنا ہے۔ اور ان ظالموں نے اپنے ساتھ کچھ طائفہ وہ بھی اپنے ساتھ لے آئے۔ طائفہ کا مقصد یہ ہوتا ہے آج کے زمانے کے حساب سے ایک طرح کی واہیات لڑکیاں، رنڈی قسم کی لڑکیاں۔ وہ کس مقصد کے لیے؟ وہ لوگوں کو بھڑکا رہی تھی کہ آ جاؤ آ جاؤ ہمارے ساتھ، لڑو، جہاد کرو، پھر آپ جو چاہو گے ہم بولیں گے، ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، آج کے زمانے میں بھی یہ گندے لوگ ایسا نہیں کرتے؟ اپنے پروگرام میں لڑکیوں کو کیوں لاتے ہیں؟ اسی بے حیائی کے لیے۔ اس طرح کے باقاعدہ ویڈیو بیانات آئے ہیں، کہتی ہیں کہ یہ عورتیں تمہارے سامنے، تمہیں جوش نہیں آ رہا؟ تو بالکل یہ مکے کے مشرک نبی پاک کے دشمنوں کا یہی رویہ نہیں ہوتا تھا؟ یہ اسلام کے دشمن نہیں ہے اس طرح کی شرارتیں کرنے والے۔ خیر، وہ اس طرح کی لڑکیوں کو بھی لا رہے تھے، اور وہ گانے گاتے 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 لوگوں کو بھڑکا رہی تھی، چلو آج تو ہمارے اپنے بتوں کی حفاظت کا دن ہے، دشمنوں کو مارنے کا دن ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں پہنچے تو پتہ لگا کہ ابو سفیان کا قافلہ چلا گیا، ابھی ابو جہل کا قافلہ آ رہا ہے۔ ابھی کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو صحابہ کرام میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی، اور سب نے بڑی محبت کے ساتھ عرض کیا، اللہ کے رسول جو آپ کا حکم ہوگا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی عرض کیا، اللہ کے رسول آپ حکم فرمائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ سے وہ بات نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی تھی کہ آپ جانے آپ کا کام، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم ایسا کہنے والے نہیں ہیں، اذهب انت وربک فقاتلا، نہیں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں برق الغماد تک یعنی دور سے دور تک جانے کا حکم فرمائیں گے تو بھی ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی، لیکن پیغمبر کریم کے ذہن میں یہ تھا کہ یہاں مدینے میں ہم رہ رہے ہیں، مدینے کے لوگ بھی تو کچھ بولیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ پیغمبر کریم میری بات کا انتظار فرما رہے ہیں، تو انہوں نے کھڑے ہو کر کے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے، جو کچھ آپ لے کر کے آئے ہیں ہم نے اس کی تصدیق کی ہے، ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کی ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ دریا میں کود جاؤ، سمندر میں کود جاؤ، تو خدا کی قسم ہم وہاں بھی کود جائیں گے۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ یہ ہے صحابہ کا جذبہ۔
کہ اللہ کے رسول آپ اگر ہمیں حکم دیں گے کہ سمندر کے اندر کود جاؤ، چھلانگ لگاؤ، لگائیں گے، ڈریں گے نہیں، گھبرائیں گے نہیں، بھاگیں گے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور ایسے چمکنے لگا خوشی کے اندر، اور فرمایا سیرو علی برکت اللہ، اللہ کی برکت پر چلو بس۔ چلتے چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بدر کے پاس پہنچے۔ بدر ایک کنواں ہے، کنویں کا نام ہے، آج کل وہاں آبادی بستیاں بھی ہیں۔ تو وہاں جیسے پہنچے تو جو اچھا علاقہ تھا، اچھی زمین تھے، وہ جا کر کے وہاں قریش نے وہاں قبضہ کر لیا، مکے کے لوگوں نے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہنچے، اللہ کی قدرت، وہاں مٹی ریت تھی۔ ابھی ریت کی وجہ سے چلنا بھی تھوڑا مشکل، اور سواریوں کا چلانا بھی مشکل، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر قوم کو بھی بچانا ہے، اور اسلام کی حفاظت بھی کرنی ہے، دشمن کا مقابلہ بھی کرنا ہے۔ ابھی آپ خود اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی کے اوپر کتنا ذہنی لحاظ سے ٹینشن ہوگا، کیا ہوگا ابھی۔ ہاں، یہاں کے مدینے کے لوگ ہیں، یہ لڑنے والے نہیں۔ آج تک مدینے کے لوگ نرم دل ہوتے ہیں، مکے کے لوگ ابو جہل کے نسل ہیں نا، سخت ہوتے ہیں۔ تو وہاں بھی مدینے کے لوگ جو تھے یہ یعنی لڑاکا نہیں تھے، وہاں کے سارے لوگ لڑاکو تھے، لڑنے والے، یعنی فوج کا ایک بڑا دستہ تھا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ تو مدد فرما۔ حالات ایسے ہیں کہ کسی بیچارے کو آزار اتنی ہے کہ صرف شرمگاہ کو چھپایا ہے، کوئی اوپر سے ایک کپڑا رکھا ہوا ہے، دھوپ بھی ہے، اور چپل بھی نہیں ہے، ننگا سر ہے، تلواریں بھی نہیں ہیں، زرہ بھی نہیں ہے۔ جن 2-3 زرہیں تھیں، 6 زرہیں تھیں غالباً، وہ صرف ہتھیار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لڑنے کے لیے تلوار نہیں ہے، تیر نہیں ہے، کسی کو کوئی ڈنڈا مل گیا، کوئی لاٹھی مل گئی، کوئی درخت کی ٹہنی مل گئی، شاخ، وہ لے کر کے اور جہاد کے لیے نکل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، جذبہ دیکھیں۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی قافلے کے ساتھ جاتے جاتے جا کر کے بدر میں پہنچے، وہ اچھی جگہ پر، ہم کمزور جگہ پر۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگنا شروع کی، اتنا رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ پیغمبر کریم نے کے لیے ایک چھپرا سا بنا دیا، اسی چھپرے کے نیچے بیٹھے ہیں، اور صحابہ کرام کچھ پیغمبر کریم کی نگرانی کے لیے باڈی گارڈ بنے وہاں انتظار کر رہے ہیں کہ کسی اور کو یہاں آنے نہ دیں اور پیغمبر کریم کی حفاظت بھی کریں۔ اتنے میں کافروں کی طرف سے ابھی صف بندی شروع ہو گئی، مسلمانوں کا لشکر بھی سامنے، کافروں کا لشکر بھی سامنے۔ تو کافروں نے اعلان کیا کہ ہمارے سامنے بندے آ جائیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا، لیکن مشرکوں نے بولا نہیں، مدینے کے لوگ نہیں، مکے کے لوگ آ جائیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، عبیدہ نکلو، سامنے آ جاؤ، حمزہ آپ آ جائیں، علی آپ آ جائیں، یعنی پیغمبر کریم کے گھر کے لوگ سارے۔ اور سامنے سے بڑے بڑے طاقتور جنگجو، ایک عتبہ، دوسرا ولید، تیسرا شیبہ، یہ تینوں بندے بالکل جیسے آمنے سامنے ہوئے۔ پہلے قانون کے ساتھ جنگ لڑتے تھے، اندھے، اور یعنی یہ اندھیر نگری نہیں ہوتی تھی، دھوکے بازی نہیں ہوتی، جو بات کرو سیدھی کرو، بھلے دشمن ہے کیا بھی ہے۔ جیسے آمنے سامنے آئے تو یہ لڑ رہے ہیں، 3، ایک ادھر کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، ایک سامنے۔ ابھی ایک ایک کا مقابلہ سامنے ہو رہا ہے، تلواریں چلاتے چلاتے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت امیر حمزہ نے بھی دشمن کو قتل کیا، وہیں مرا۔ حضرت علی نے بھی حملہ کیا، دشمن مرا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا، یہ زخمی ہوئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، پھر اسی کے اوپر حملہ کیا، تینوں کافر مارے گئے۔ مسلمانوں کا حوصلہ بہت بلند ہو گیا، واہ واہ، اللہ کی کتنی بڑی مدد۔ اور ادھر سے پھر ان کو بڑا خوف بھی ہو رہا تھا، لیکن پھر جذبے میں آ کر بولا، لڑو بس، مرو، ابھی اس کے بعد کہاں بھاگیں گے، کہاں جائیں گے۔ پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی، ادھر سے لڑائی شروع ہو گئی، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ قوم پر رحم فرما،
مسلمانوں پر رحم فرما۔ آج اگر مسلمان کمزور ہو گئے یا یہ چھوٹی جماعت اگر ٹوٹ گئی تو پھر کبھی بھی تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، کیونکہ جس آخری نبی کو تو نے یہاں بھیجا ہے وہ نبی ہی اگر ٹوٹ جائے تو پھر یہاں بچے گا کیا؟ یہ جنگ چل رہی تھی، چلتے چلتے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آسمان سے فرشتے اترنا شروع ہو گئے۔ فرشتے جیسے ہی اترے اللہ تعالیٰ کی قدرت آ کر کے انہوں نے بھی ایسے حملہ شروع کیا، بس چند لمحوں کے اندر کافر مارے جا رہے ہیں، کوئی بھاگا جا رہا ہے، سارے کا سارا ان کا لشکر بھاگا اور اسلام کو قوت ملی۔ بہت سارے لاش ایسی تھیں جو جل گئیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو فرشتوں نے مارا ہے، کیونکہ فرشتوں نے ان پر جو وار کیا نا، حملہ کیا، وہ جہنم کے ہتھیار لے کر آئے تھے، تو جہنم کے ہتھیاروں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جل جاتے ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ جنگ چلتے چلتے وہ ظالم دشمنوں کا 70 بندے بڑے بڑے سردار وہ مارے گئے اور 70 بندے گرفتار ہوئے، اور ان کا مال غنیمت سارا بھی مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سارے مسلمان جیسے ہی یہ واپس لا رہے تھے تو مدینے کے اندر جیسے پتہ لگا تو مدینے کے لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے، اور ایک رعب چھا گیا پورے عرب کے اندر کہ ابھی محمد کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اگر کوئی سامنے آنے کی کوشش کرے گا وہ بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد تھی۔ پھر جو قیدی یہاں آ گئے ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا صحابہ سے، بتاؤ کیا کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سائیں وہ فلاں میرا رشتہ دار ہے، یہ اس کا رشتہ دار ہے، یہ اس کا رشتہ دار ہے، یہ اس کا رشتہ دار ہے، جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کرو، سب کے سامنے گردن کاٹے۔ ظالموں نے ہمارے ساتھ کوئی رعایت کی ہے؟ یہ کوئی رعایت کے لائق ہیں؟ ابھی جس نے پر ہم نے ان کو پکڑا ہے وہ بھی تو آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ ایسا دشمن اگر مل جائے تو اس کے ساتھ رعایت کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، ابو بکر تیری رائے کیا ہے؟ اللہ کے رسول فیصلہ جو آپ کریں ہمارے سر آنکھوں پر قبول ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کر کے ان کو آزاد کیا جائے، پیسے لے کر کے فدیہ لے کر کے ان کو آزاد کیا جائے۔ فدیہ لینے میں یہ خوش بھی ہو جائیں گے کہ ہماری جان بچ گئی، اور ان پر بہت بڑا احسان ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے اگر ذرا سی بھی عقل سے سوچیں گے تو ہمارے مقابلے میں نہیں آئیں گے کہ انہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ اور جو فدیے کے پیسے ملیں گے اس سے ہمیں طاقت بھی ملے گی، ہم غریبوں کی مدد بھی کریں گے، آئندہ کے لیے اگر کوئی حالات ایسے آتے ہیں تو ہتھیار بھی ہمارے پاس ہوں گے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، کون کون ان میں سے امیر ہیں سامنے آ جائے؟ بھائی آپ 4000 دینار درہم دو گے۔ انہوں نے بڑا خوشی کے ساتھ، ہم سے پیسوں پر ہمیں چھوڑ رہے ہو، بڑے خوش ہو گئے۔ آج کے زمانے میں اگر کسی کو بولا جائے تو چور ہے، تو نے چوری کیا، تیرا ہاتھ کاٹتے ہیں، وہ بولے گا میں 2 لاکھ روپے دیتا ہوں، میرا ہاتھ نہ کاٹو۔ اور 4000 درہم کوئی بڑی رقم بھی نہیں ہے۔ تو آخر وہ اس پر راضی ہو گئے۔ اچھا تو کیا دے گا؟ میں تو غریب ہوں۔ واقعی غریب ہے؟ صحابہ بتاؤ یہ واقعی غریب ہے؟ ہاں غریب ہے۔ ٹھیک ہے چھوڑو اس کو، ایسے ہی مفت میں چھوڑ دو۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔ ایسی مثال دنیا کے اندر آپ کو نہیں ملے گی بھائی۔ آج کل بھی قیدی ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے قیدی، کتنا ان پر ظلم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بیچاری دیکھو، جرم ثابت بھی نہیں ہوا لیکن ابھی تک پڑی ہوئی ہے جیل کے اندر، پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کیوں نہیں چھوڑتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ اس کا کیا حال ہے؟ صحیح میں غریب ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی تو جا ایسے ہی، تو جیسے آپ بولے۔ کسی صحابی نے عرض کیا کہ حضرت یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ پڑھا لکھا آدمی ہے۔ اچھا ایسا کرو، آپ ہمارے 10 بندوں کو لکھنا سکھاؤ، پھر تو جی بھی مفت میں آزاد ہے۔ صرف 10 بندوں کو تو لکھنا سکھا دے، پھر تو بھی آزاد ہے۔ وہ بڑی خوشی کے ساتھ، اتنا یہ کون سا بڑا کام ہے، 8-10 دن میں کسی کو سکھا دوں گا چلا جاؤں گا۔ پھر اسی طریقے سے بھی بہت سارے لوگوں کو آزاد کیا گیا۔
آپ اندازہ کریں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نئی نسل کی تربیت کے لیے کتنا کچھ سوچتے تھے. یعنی آج بھی اگر کسی کو لکھنا آپ سکھا دو، پڑھنا سکھا دو، یہ کتنی بڑی عبادت ہے. خیر اس طریقے سے سب کے ساتھ حساب کتاب چل رہا تھا. چچا کی باری ہے عباس کی. ابھی آپ خود اندازہ کریں کہ یہ کیا منظر ہوگا. ہاتھ بندھے ہوئے قیدی بن کر کے آیا تھا قتل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو پکڑا دیا. عباس کیا کرو گے؟ لکھنا سکھاؤ گے؟ میں تو نہیں جانتا. اور دیت دو گے؟ میں تو غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کے فرمایا عباس کیا کہہ رہا ہے چچا؟ میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اچھا جس ٹائم پر وہاں سے نکل رہا تھا تو نے بولا تھا اپنے قافلے والوں کو کہ میں سب کو کھانا کھلاؤں گا، دعوت کروں گا. کہاں سے آیا پیسہ؟ وہ چونک گیا کہ یہ پیغمبر کریم کو کیسے پتہ لگا. پھر بات کو تھوڑا گول مول کرنے کی کوشش کی. پیغمبر کریم نے فرمایا اچھا جب نکل رہا تھا تو گھر کے کونے میں جو کھدائی کر کے اور گڑھا کھود کر کے اور سامان جمع کے وہاں چھپایا تھا، اور بیوی کو بولا کہ اگر میں مر گیا تو یوں یوں کرنا، اگر واپس آ گیا تو پھر میں خود کروں گا. یہ بڑی گھور گھور کے پیغمبر کریم کو دیکھنے لگا کہ اس کو آخر کس نے بتایا ہوگا. یہ تو میری بیوی کے سوا، میرے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. پھر بعد میں جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے نا، بعد میں کہتے تھے کہ جس ٹائم پر نبی پاک نے یہ باتیں مجھے بتائی اسی ٹائم پر میرے دل میں ایمان آ گیا تھا، لیکن چھپا رہا تھا. حالات ایسے نہیں تھے. ابھی اگر میں مسلمان ہو بھی جاتا تو لوگ بولتے ہیں پیسوں سے بچنے کے لیے مسلمان ہو گیا. اگر ایمان قبول کرنا ہے تو اللہ کے لیے قبول کرنا ہے. جیسے آج کل کوئی بھی بندہ آتا ہے بھیک مانگنے والے، 2 دن ان کو پیسہ نہیں ہوتا، آ کر کے کسی مولوی کو پکڑتے ہیں مجھے کلمہ پڑھاؤ. اور اگر مولوی بولتا ہے نا بھائی فلاں جگہ پر جاؤ، بولتا ہے یار کرایہ نہیں، کرایہ کے تو 200 روپے دے دو. یہ اسلام قبول کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ابھی مولوی بیچاروں کے لیے بھی عجیب مصیبت ہے نا. اگر بولتے ہیں شک کرتے ہیں کہ یہ پیسوں کے لیے آیا ہے اور ان کو انکار کرتے ہیں کہ نہیں بھائی میں نہیں پڑھاتا، تو خطرہ ہے قیامت کے دن کیا جواب دیں گے. اگر کلمہ پڑھاؤ تو یہ جاسوس ظالم ایسے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں زبردستی مسلمان بنایا ہے. ڈاکٹر خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، میں غیر مسلم مجھے کلمہ پڑھاؤ. تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت بخشی تھی، طاقت تھی، اسی ٹائم پر کلمہ پڑھایا. تو وہ کہنے لگی کہ کلمہ پڑھوں گی اس شرط پر کہ آپ میرے ساتھ شادی کرو، آپ میرے ساتھ شادی کرو. تو حضرت نے فرمایا کہ میرا شادی کا ارادہ نہیں ہے، باقی اگر واقعی اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے تو میں کسی جگہ پر آپ کا رشتہ کرا دوں گا. تو وہ پھر ٹال مٹول کرنے کے لگی، نہیں یہ وہ. تو اللہ معاف فرمائے اگر ہمارے سامنے اس طرح کی کوئی سازش ہو تو پھر کون اس کا مقابلہ کرے گا. آج کل تو ساری ایجنسیاں سارے کچھ ان کے ساتھ ہیں. جب اگر مسلمان لڑکی خود کہتی ہے کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، سند وغیرہ سب کچھ کسی بڑے ادارے سے، پھر بھی زبردستی کورٹ کہتی ہے نہیں تو جا ہندوؤں کے پاس. اس طرح کے واقعات سندھ میں پاکستان میں ہوئے ہیں. بس اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسے دیت لی، یہ فدیہ لیا اور اس کو چھوڑ دیا. اتنے میں پیغمبر کریم کا داماد آ گیا، ابو العاص. کون؟ پیغمبر کریم کا داماد. کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے، کافروں کے ساتھ مل کر کے نبی پاک کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہے. جیسے پکڑا گیا، ابو العاص بتاؤ فدیہ دو. ہاں میں پیغام بھیجتا ہوں گاؤں میں، پھر دیکھیں کیا ملتا ہے. وہاں سے پھر بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے جو اپنی بیٹی کو زینب کو ہار دیا تھا نا، وہ ہار اس نے بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی نظر جیسے ہار پر پڑی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ کرام سمجھ گئے. عرض کیا اللہ کے رسول آپ اگر عباس کو بھی فری میں چھوڑیں، مفت میں، ہماری اجازت ہے. اپنے داماد کو مفت میں چھوڑیں، ہماری اجازت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انصاف کے خلاف ہوگا، لیکن صحابہ کرام نے اصرار کیا. اس وجہ سے پھر اس کو
بی بی زینب کا ہار واپس کر دیا گیا، کیونکہ اس کی اپنی ملکیت تھی نہیں، بی بی زینب کی ملکیت تھی، انہوں نے بولا واپس کر دو۔ جیسے ہی ان دونوں کو چھوڑا اللہ کی قدرت سے، دونوں پھر مسلمان بھی ہو گئے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ شرط رکھی زینب کے ابو العاص کے ساتھ، تو جا تو رہا ہے لیکن اپنی بیوی کو، میری بیٹی کو یہاں بھیج دے گا۔ اور اس نے بھیجا بھی صحیح، بڑی تکلیف کے ساتھ بیچاری آئی۔ جیسے راستے میں تھوڑا سا آگے بڑھی تو ظالموں نے حملہ کیا، اور بچہ حاملہ تھی، بچہ بھی گر گیا، اور بڑی تکلیفوں کے ساتھ اللہ کے رسول کی بیٹی آ کر کے مدینہ منورہ پہنچی۔ خیر اسی طریقے سے پھر یہ سلسلہ جہاد کا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتا رہا۔ پھر ابو سفیان جو وہاں پہنچا تھا، واپس مکے میں پہنچ گیا، لڑنے والے ابو جہل والے، ابو جہل جیسا سردار مارا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تھا تو میرے پاس ایک آیا لڑکا، آ کر کے کہنے لگا کہ چاچا ابو جہل کون سا ہے؟ میں نے بولا بیٹا تو اس کو کیا کرے گا؟ نہیں آپ بتائیں تو صحیح، میں نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ اسی نے اس کو دیکھا جیسے ہی تو اشارہ کیا کہ یہ ہے۔ یہ جلدی سے بھاگا اس کی طرف، جا کر کے دو بھائی تھے، دونوں نے جا کر کے چھوٹوں نے اس پر حملہ کیا، اور اللہ کے فضل سے ابو جہل کو وہیں مار دیا۔ ابو جہل اس امت کا فرعون، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے جہنم رسید ہوا، اور پھر اس کے گردن کاٹ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی کہ اللہ کے رسول آپ کا دشمن مارا گیا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ بھی ہو رہا تھا، کاش کہ یہ میری بات مان لیتے، اور خوشی بھی ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دشمنوں کو کیسے مٹایا۔ خیر اسی چھوٹی چھوٹے تو کئی سارے واقعات ہوئے۔ اس کے بعد پھر ابو سفیان نے بولا کہ اپنے خداؤں کی قسم، جب تک میں مدینے والوں سے بدلہ نہیں لوں گا تب تک میں نہاؤں گا نہیں، تیل نہیں لگاؤں گا، اور اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں کروں گا۔ پھر اس ظالم نے کیا کیا کہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا، کچھ لوگوں کو لے کر کے 200 اونٹوں کے ساتھ آ کر کے آیا ادھر مدینہ۔ اسی غزوے کا نام ہے غزوہ سویق۔ یہ جیسے ہی ابو سفیان آیا تو سب سے پہلے یہودیوں کے ایک سردار حیی بن اخطب، اس کے پاس جا کر کے دروازہ ٹھک ٹھک کیا، او حیی، او میرے دوست، اے پرانا تعلق، باہر تو آؤ۔ اس نے بولا کہ نہیں، نبی پاک کے ساتھ میرا معاہدہ ہے، میں تیرے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتا۔ نا امید ہو کر کے پھر گیا بنو نذیر والوں کے پاس، اور وہاں جا کر کے اس نے کچھ بات چیت کر کے ان سے راز لیے۔ راز جیسے لے لیے، اس کو پتہ لگا کہ پیغمبر کریم یہ کام کرتے ہیں، یہاں ہوتے ہیں، یہاں ہوتے ہیں۔ پھر اس نے جا کر کے ایک جگہ پر مقام عریض، وہاں حضرت سعد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے مکان کو بھی ظالم نے جلایا اور اس بزرگ کو بھی شہید کیا۔ جیسے شہید کیا، اللہ کی قدرت، فوری طور پر اس کے دل میں خود ہی خوف آیا۔ پیغمبر کریم کو پتہ لگا، جلدی سے اللہ کے نبی نے قافلے کو لے کر کے اس کے پیچھے گیا، لیکن وہ ایسے تیزی کے ساتھ بھاگا کہ جو ستو اس کے پاس تھا نا، وہ ستو کی بوریاں بھی پھینک دیں کہ ہم ہلکے پھلکے ہو کر کے بھاگ جائیں یہاں سے۔ اسی ستو کی وجہ سے پھر اس کا نام پڑ گیا غزوہ سویق۔ اور اسی دوران ایک بندہ امیہ ابن سلط یہودی تھا، بڑا شاعر تھا، لیکن بتوں وغیرہ سے دور تھا، بت پرستی نہیں کرتا تھا، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار میں تھا کہ اللہ کے نبی آ جائیں تو میں مسلمان بن جاؤں۔ لیکن جب ماحول دیکھا کہ پیغمبر کریم کے تو اتنی بڑی عزت ہے کہ ہماری اس کو ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہ تکبر کی وجہ سے پھر مسلمان نہیں ہوا۔ لیکن اس کی باتیں جب پیغمبر کریم نے سنی نا تو پیغمبر کریم نے فرمایا آمن لسانہ و کفر قلب، زبان سے تو مسلمان ہو چکا تھا، باتیں میٹھی کرتا تھا، لیکن دل کا کافر تھا، دل کا کافر تھا، مسلمان ہوا نہیں، قبول نہیں کیا۔ اسی طریقے سے پھر
ایک عورت تھی اسما یہودیہ، مروان کی بیٹی. یہ ظالمہ بڑی بدترین بکواس انتہائی قسم کی شرارتی عورت تھی، اور زبان کے اندر بڑا مٹھاس تھا. لوگ اسی کو بڑی محبت سے سنتے تھے. اسما، عین صاد میم الف اور حمزہ. ایک تو ہے اسما الف سین، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے. یہ ہے اسما عین صاد. تو یہ ظالمہ بکواس کرتی تھی ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیچارے نابینا صحابی تھے، اسی کو پتہ لگا کہ یہ اسما بکواس کرتی ہے. پیغمبر کریم گئے ہوئے تھے بدر کی طرف. اس نے سوچا جیسے پیغمبر کریم واپس تشریف لائیں تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، کسی کو بتایا نہیں، بس اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کیا. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اسی نے حضرت عمیر نے کیا کیا کہ چلتے چلتے چھپ چھپ کر کے خنجر لیا. اس کا گھر تھوڑا سا عام گھروں سے دور تھا یہودیوں کے علاقے میں. یہ جیسے ہی چلتے چلتے وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک عورت سوئی ہوئی ہے، دونوں طرف بچے ہیں. یعنی اس کو محسوس کیا جا کر چارپائی کو چلتے جو نابینوں کو بھی اللہ تعالیٰ جب ایمانی غیرت دیتے ہیں تو اپنے لیے آسانی بھی کرتے ہیں اس کے لیے. تو جا کر کے اس کے چارپائی پر پہنچے، دیکھا کہ اس کے چھاتی پر، اس کے سینے پر بچہ ہے، دودھ پی رہا ہے. اسی بچے کو اس سے چھین کر کے اور اسی کے سینے پر جیسے خنجر مارا تو اس نے چیخا تو صحیح، لیکن اس کا کام تمام کر کے اور واپس آ گیا. آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آج رات میں نے اسما کو مار دیا. پھر بولا، اے اللہ کے رسول، میرے لیے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے بہت اچھا کیا. پھر اس کی تعریف فرمایا کرتے تھے کہ اسی نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی کتنی بڑی مدد کی. حضرت عمیر نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی کتنی بڑی مدد کی. اسی طریقے سے پھر یہ واقعہ ہوا ہے یہ رمضان کے اندر، سن 2 ہجری میں رمضان کی 17 تاریخ کو بدر کا واقعہ ہوا. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، آ کر کے مدینے میں پہنچے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی بی بی رقیہ نبی پاک کی بیٹی، اس کا ابھی جنازہ پڑھ کر کے قبر میں دفن کر کے واپس آ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے ادھر سے اتنی بڑی خوشی، ادھر سے پھر یہ صدمہ. لیکن جب دینی کام کی اہمیت سامنے ہو تو پھر ان چیزوں پر خاص نظر نہیں ہوتی. اسی رمضان کے مہینے میں پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کا نکاح بھی کرا دیا. 17 تاریخ کو بدر میں جنگ ہے، پھر 3-4 دن کے بعد واپس آئے ہیں. پھر یہاں بیٹی ایک کا انتقال ہوا. اس کے باوجود 2-3 دن کے اندر، 3 دن کے بعد پھر بی بی فاطمہ کی شادی بھی ہو رہی ہے. ہمارے ہاں جو ایک میت ہو گئی پھر محلے کے اندر بولتے ہیں نہیں یار وہ چاچا کی بیٹی تھی نا، وہ جو فوت ہو گئی نا، ابھی ہمیں رشتہ ہم نہیں کریں گے. یہ ناجائز چیزیں ہیں بھائی. جس گھر کے اندر میت ہوا ہے اسی گھر کے اندر اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو 3 دن تک نہ کرو، اس کے بعد کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بی بی فاطمہ کے رشتے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مختلف طرف سے پیغامات آئے تھے، لیکن پیغمبر کریم ہاں نہیں کر رہے تھے. تو ام ایمن نے عرض کیا، حضرت علی سے آ کر کے کہا کہ تو پیغمبر کریم کے پاس جا. اس نے بولا کہ بڑے بڑے بزرگ لوگوں نے درخواست کی، ان کی درخواست قبول نہیں ہوئی، میری کہاں ہوگی. اس نے تسلی دی کہ تو پیغمبر کریم کے گھر میں پلا ہے، بچپن سے تو پیغمبر کریم کے ساتھ ہے، تو جا تو صحیح. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے عرض کیا، اللہ کے رسول، سیدھا ڈائریکٹ، کوئی یہ شرما شرمی کی بات ہی نہیں ہے. عرض کیا، اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی میرے ساتھ رشتے میں آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے. تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت، چہرہ انور ایسا ہونے لگا جیسے وحی نازل ہوتی ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ فاطمہ کا نکاح کرا دے علی کے ساتھ. اور پھر حکم فرمایا کہ جاؤ ابو بکر کو لے آؤ، عمر کو لے آؤ، عثمان کو لے آؤ. ان ساتھیوں کو لے آئے
اور ان کے سامنے پر اسی ٹائم پر نکاح بھی ہو گیا۔ پھر 2 مہینے کے بعد رخصتی بھی ہوئی۔ تو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تکلفات میں نہیں پڑتے تھے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ٹھیک ہے بسم اللہ کر لو۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ باہر کہیں سوئے ہوئے تھے، مسجد میں سوئے تھے یا کہیں اور گھر میں نہیں تھے۔ پیغمبر کریم نے فاطمہ سے پوچھا فاطمہ علی کہاں ہے؟ مطلب ہے کہ وہ باہر ہیں۔ جا کر کے پیغمبر کریم نے اس کو دیکھا تو فرمایا کہ دیکھا کہ اس کے چہرے پر مٹی ہے، سونے کی وجہ سے مٹی گرد و غبار آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابا تراب قم، ابو تراب اٹھو۔ ابو تراب مانا مٹی والے، جس کے چہرے پر یا جسم پر مٹی لگی ہو۔ تو وہ اٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساتھ بٹھایا، جیسے چھوٹے بچے کو آدمی ساتھ کرتا ہے، پھر اسی کی مٹی جھاڑ بھی رہے تھے، منہ چہرے سے صاف بھی کر رہے تھے، اور فرمایا علی تجھے پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے بدترین آدمی کون ہے؟ تجھے پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے بدترین آدمی کون ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ کو پتہ ہوگا، اللہ کے رسول کو پتہ ہوگا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ تھا بدترین جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے رگیں کٹی تھیں، یہ ظالم سب سے بدترین آدمی ہے۔ دوسرا وہ بدترین آدمی ہے جو تیرے چہرے سے خون بہائے گا، تیرے چہرے کو مٹی میں ڈالے گا، یعنی تیرے قاتل۔ اور اسی وجہ سے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب یہ بھی پڑ گیا، کنیا ابو تراب، اس کو لوگ کہتے تھے ابو تراب یعنی مٹی والے۔ اور اس کے بعد پھر غزوہ قینقاع، وہ بھی انہی دنوں میں ہوا تھا اسی سال کے اندر، لیکن ٹائم زیادہ ہو گیا، یہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی جہاد کا جذبہ نصیب فرمائے، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، نبی پاک کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔